کرن آپ ایک تو ایک ایسی فیلڈ میں ہیں جس کے اندر بہت کم خواتین ہیں پاکستان کے اندر, اور آپ کے لیول کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے, اینڈ اب جو بچیاں ہیں ان کو بھی سوئمنگ سکھا رہے ہیں, مطلب میں تو اپنی بیٹی کو سوئمنگ سکھا رہی ہوں, لیکن پروفیشنل لیول تک جانے کے اندر بہت تگ و دو, اٹس اے ویری ویری ڈانٹنگ ٹاسک, بڑا مشکل سپورٹ ہے یہ. سو ہاؤ ڈیڈ یو میک اٹ تھرو؟ یہ جو کبھی کبھی تھاٹس آتی ہیں نا کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے, یہ اس کے اندر میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی, بس بہت ہو گئی, اس تھاٹ کو کرب یا کل کیسے کیا آپ نے؟ دیکھیں اس تھاٹ کو کرو یا کل بیسکلی آپ کا گھر کرتا ہے, آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کرتے ہیں, وٹ دے چوز فار یو. کیونکہ پاکستان میں موسٹلی 90-95% جو آپ کی زندگی کے ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ڈیسائڈ کرتے ہیں. So you're basically left with no choice. I was left with no choice because my father himself was a swimmer and he wanted all of his kids to become swimmers. وہ تو ایک کیا کہتے ہیں نا کہ سب کو پتا تھا کہ اب 4 بچے ہیں تو چاروں سوئمر ہی ہوں گے. تو بیچ میں سے کتنے ٹاپ سوئمرز نکلتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے, کہ بس لٹرلی ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ول جب میں ڈیبیو کروں گی. جب انہوں نے مجھ سے ڈیبیو کروایا تھا تو آئی یوز ٹو کرائی اے لاٹ. میں کہتی تھی میں نے ٹریننگ پہ نہیں جانا. یہ تھاٹس مجھے آج تک آتے ہیں کہ میں ٹریننگ کے لیے جب کوئی بات کرتا ہے یا ٹریننگ کے لیے جانا ہوتا ہے, یو ہیو ملٹیپل کوچز, یو ہیو کوچ ایٹ یور ہوم, آپ گھر میں بھی وہی بات کر. سو بیسکلی یو آر لیفٹ ود نو چوائس کہ سارا ٹیبل پہ بھی کھانے پہ ٹیبل پہ بھی سوئمنگ کی بات ہو رہی ہے, اسکول جا رہے ہیں وہاں پہ بھی سوئمنگ کی بات ہو رہی ہے, گھر واپس آ رہے ہیں راستے میں بھی سوئمنگ کی بات ہو رہی ہے. تو اٹ از ایکچولی اے ویری ڈیفیکلٹ لائف آئی وڈ سے, کہ آپ اتنا زیادہ سیکریفائز کرتے ہو ٹو بیکم ہو یو آر. بیکاز آپ نے اگر اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے ان یور اسپورٹ, ان یور رسپیکٹیو فیلڈ, نو میٹر وہ اسپورٹس ہے یا ایکٹنگ ہے یا ماڈلنگ ہے, تو آپ کو یو ہیو ٹو گیو اٹ یور آل. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں آج یہ نہیں کرتی تو میں یہ کر لوں گی. اگر آپ آج کچھ چھوڑو گے تو کل کوئی اور لے جائے گا اس جگہ اس اسپاٹ کو. تو اٹس لائک دس. تو وہ خیال جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں, لیکن وہ سوئمرز ود ایتھلیٹس ہمیں وہ جو پروسیس آف ٹریننگ ہے نا اس میں وہ کہیں پہ خود ہی کل ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ کرنا ہے. آپ نے تو بہت بڑی سیکریفائس دی, آپ نے تو اپنی چوائس کی سیکریفائس دے دی. مطلب ہم لوگ تو بہت سارے ہے نا, مطلب مجبوری سے بھی ہیں, لیکن چوائس کی سیکریفائس دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. اف یو ہیڈ چوائس کیا آپ کچھ اور بنتی تو پھر آپ کیا بنتی؟ آئی آلویز دیکھیں مجھے اسپورٹس شروع سے بہت اچھی لگتی تھی, مجھے ہر طرح کی اسپورٹس اچھی لگتی تھی, بٹ سوئمنگ واز ناٹ ون آف دیم. I always wanted to become a gymnast and I wanted to play tennis. اگر اسپورٹس کی بات کریں, بائی پروفیشن I wanted to become a doctor. تو وہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. پاکستان میں جمناسٹک نہیں ہوتی, ٹینس ہوتی ہے, لیکن if I play tennis I cannot become a gymnastic. If I become a swimmer I cannot become a tennis player. But I think because it was a family sports, it was easy for me to adopt to that environment. It was easy for me to actually live in that environment other than کہ میں کوئی اور sports choose کرتی and I became someone else. لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیرنٹس نے, اسپیشلی میرے فادر نے میرے لیے ایک فیلڈ ایسی چوز کی that I stood among that all, کہ میں جو ہوں سب سے ڈفرینٹ تھی. اینڈ آؤٹ آف ہماری کتنی عوام ہے, 22-24 کروڑ ہماری عوام ہے, اس کے اندر ایک کرن خان ہے. تو آئی تھنک دیٹ اسپیک فار اٹ سیلف. تو میں شکر کرتی ہوں کہ آئی چوز سوئمنگ فار مائی سیلف اینڈ مائی فادر چوز سوئمنگ فار دیم. وہ ڈانٹنگ خیال آج بھی مجھے آتے ہیں, لیکن دیٹس سیپریٹ اسٹوری. اچھا, تو اگر کوئی ایک موقع میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک موقع جہاں آپ نے سوچا ہو کہ نہیں میری چوائس شاید غلط ہوتی, یہ چوائس ٹھیک تھی, یہ بالکل صحیح ہوا ہے جہاں میں آئی ہوں, ایسا موقع کون سا تھا؟ ایسا موقع آئی تھنک جب میں نے سوئمنگ اسٹارٹ کی تھی, آئی تھنک اس وقت آئی واز ایکچولی کائنڈ آف, آپ کہہ لو نا کہ آپ تھوڑا سا سیلف ڈاؤٹ میں ہوتے وین یو ڈیبیوئنگ فار دا فرسٹ ٹائم. اینڈ اس ٹائم پہ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ دس واز ناٹ اے گڈ آئیڈیا بیکاز یو ہیو سو مچ کمپٹیشن رائٹ نیکسٹ ٹو یو. اور پیپل آر ایکچولی, آپ کو پتہ ہے جو انسان ڈیبیو کر رہا ہوتا ہے آل آئیز آن دیٹ پرسن. اور اس ٹائم پہ آپ کو نروسنیس اتنی ہوتی ہے, یو ہیو سو مچ پریشر. اس ٹائم پہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, آپ کے کوچ کا پریشر, لوگوں کا پریشر, ساتھ والے ایتھلیٹس کا پریشر, ٹو پروو یور سیلف اس کا پریشر. تو آئی تھنک اس ٹائم پہ مجھے یہ خیال آیا تھا کہ دس واز ناٹ دا چوائس دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک, بٹ آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی میڈ اٹ. کرن, if we talk about
دا سوسائٹی اور جو بچیاں آپ سے ملنے آتی ہوں گی, جو بچیاں آپ کو لک اپ ٹو کرتی ہوں گی, بہت سارے اسکول کے بچے بھی آتے ہوں گے آپ سے ملنے کے لیے, کالجز کے بچے بھی آتے ہوں گے آپ سے ملنے کے لیے, تو اس ٹائم پہ ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ اپنی چوائس کو مار کے جس پروفیشن میں آئی ہیں اور جتنی مشکلیں آپ نے دیکھی ہیں اور جتنی دفعہ گیو اپ کرنے کا دل بھی کیا ہوگا, ڈسپائٹ دیٹ آپ یہاں تک پہنچی ہیں. سو اب آپ آگے والی بچیوں کو کیا سکھا رہی ہیں, یا جو بچے آتے ہیں ان کو کیا سکھا رہی ہیں, یا ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا تو وہ ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اٹ فیلز ریئلی گڈ کہ جب آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں بچے, یا ہم اسکولس جاتے ہیں یا بچے میرے پاس میری اکیڈمی کے اندر آتے ہیں, تو آئی ایکچولی فیل ریئلی گڈ اباؤٹ ہو آئی ایم اینڈ ویری پراؤڈ آف مائی سیلف کہ آئی ہیو اچیوڈ دس مچ ود اے شارٹ پیسج آف ٹائم. اینڈ مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے, دے آر ناٹ گونا فیس دا سیم پرابلمز ایز وی ہیو فیسڈ بفور. تو جس طرح ہمارے ٹائم پہ سوئمنگ پولس کا پرابلم تھا, ہمارے پاس سیگریگیشن تھی لڑکے اور لڑکیوں کے فیمیل ٹائمس کی, وہ ہمیں بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی تھی. اور ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے پاس فیمیل کوچز بھی آ گئی ہیں فار ان لڑکیوں کے لیے, ان بچیوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جی ان کو فیمیل ٹرینر ٹرین کروائے یا میلز ان کو نہ کروائیں. تو آئی تھنک ود ٹائم وی ایکچولی ہیو کریٹڈ سو مچ ان دا کمیونٹی, وی ہیو گیون سو مچ ان دا کمیونٹی کہ جب ہمارے پاس آئی اون اے سوئمنگ اکیڈمی اینڈ وی ٹرین اوور 200 to 300 گرلز ایوری ایئر اونلی سوللی بائی ویمن. تو جب آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے اینڈ یو گوٹ ٹو یوز یور نیم, لوگ آپ کا نام سن کے آپ کے پاس آتے ہیں, تو اٹس اے ویری ہیوج رسپانسبلٹی ایٹ دا سیم ٹائم کہ وٹ وی آر آفرنگ ٹو دا سوسائٹی اینڈ وٹ وی آر گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی. تو ڈیفینیٹلی دا چوائسیز مائی فادر ہیز میڈ فار می, آئی تھنک آئی ٹرولی اپریشیٹڈ کہ انہوں نے یہ چوائس میرے لیے چوز کی. اینڈ سب سے بڑی بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے چوز کرتے ہیں, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے لیے چوز کی ہے تو آپ اس کو لیو اپ کرتے ہو, اس جو چوائس آپ کے لیے چوز کی ہوتی ہے, اینڈ یو لیو اپ ٹو دیئر ایکسپیکٹیشنز, اور آپ اس ایکسپیکٹیشن کو سرپار کرنا چاہتے ہو کہ یار اگر میں نے کر ہی رہی ہوں یا کر ہی رہا ہوں تو پھر میں اس کو صحیح طریقے سے ہول ہارٹیڈلی کروں. ہاف ہارٹیڈلی آپ کبھی بھی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی 100%.